الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ہے وہ باب المسح علی الخفین مکمل ہوا، اور اس کے بعد فصل فی حکم الجبیرہ و نحوہا، یعنی جو پٹی ہے یا پھر جو بینڈیج وغیرہ مختلف قسم کی باندھی جاتی ہے اس پر مسح کرنے کا باب ہمارا پیچھے ہم نے پڑھا۔ اس باب کے اندر مصنف علیہ رحمہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے فسد لگوائی یا کوئی زخم ہوا یا کوئی عضو ٹوٹ گیا اور اس نے اس پر کوئی خرقہ باندھا یا جبیرہ باندھا۔ خرقہ کہتے ہیں وہ ایسی پٹی کو کہ جو ہم کپڑے وغیرہ کی باندھتے ہیں، جو عام پٹی ہوتی ہے، اور جو جبیرہ ہے وہ جس کے اندر پٹیاں وغیرہ لگا کے بینڈیج کی جاتی ہے، اس کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر جو پٹی باندھی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی سخت پٹی باندھ لی گئی ہے، مشکل پٹی باندھ لی گئی ہے تو اب غسل کو دھونے کی وہ استطاعت نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کو کھول کر اس پر مسح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پٹی جتنے عضو پر باندھی ہے اس کے اکثر کا حصہ جو ہے وہ مسح کرنے کا۔ ٹھیک ہے، کوئی عضو ٹوٹ گیا ہے، زخم لگ گیا ہے تو یا تو بینڈیج باندھتے ہی، جیسے آج پلسٹر وغیرہ بہت سخت قسم کے آتے ہیں کہ جو بینڈیج وغیرہ کا کام دیتے ہیں، تو نہ دھویا جا سکتا ہے نہ مسح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نے پر پٹی باندھی ہے اس کے اکثر پر مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کی عبارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اذا افتصد او جرح او کسر عضوه فشد بخرقۃ او جبیرہ، کہ جب کسی نے فسد لگوائی، فسد جو ہے وہ کہتے ہیں پچھنا لگوانے کو، مثال پچھنا لگوایا ہے یا پھر اس کو کوئی زخم ہو گیا یا عضو ٹوٹ گیا تو اس پر کوئی پٹی باندھ دی یا پھر سخت قسم کا خرقہ باندھا، ہلکی پٹی باندھی ہے، سخت پٹی کے ترجمہ کر لیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور وہ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غُسْلَ الْعُضْوِ، عضو کو دھونے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس کو طاقت نہیں ہے کہ وہ غسل دھو لے، وَلَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَهُ، اور وہ اس کو دھونے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ وجب المسح على اکثر ما شد به العضو، کہ جتنے پر پٹی باندھی گئی ہے اس کے اکثر پر حصہ کر لو۔ مثال کے طور پر یہ میرا بازو ہے یا یہ ہاتھ ہے میرا، تو اگر یہ میرے پورے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، انگلیاں وغیرہ سارے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس کے 3 حصے کریں تو 4 حصے کر لیں، ان میں سے 3 حصے 2 سے زائد جو ہے وہ اکثر بن جائے گا، تو اکثر پر یعنی اس ہاتھ پر جو ہے وہ اکثر پر وہ مسح کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اکثر پر اس نے مسح کرنے کرنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو موزوں کا مسح ہوتا ہے اس کے اندر تو صرف 3 انگلیوں سے ہی مسح کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بتا رہے ہیں کہ وقف المسح علی ما ظہر من الجسد بین اصابۃ المفتصل، تو فسد کے درمیان ایسا ہے کہ پٹی مثال کے طور پر ہاتھ پر میرے پر باندھی ہے تو انگوٹھا باندھا ہے اور بیچ کا جو حصہ ہے وہ خالی ہے، انگلیاں باندھی ہیں، تو جو فسد کے درمیان یہ زخم وغیرہ کے درمیان کھلا ہوا حصہ ہے تو اس کے اندر بھی مسح کرنا کافی ہے، اب اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ میرا یہ ہاتھ ہے، انگلیاں مثال کے طور پر جو ہے یہ بندھی ہوئی ہیں اور انگوٹھا بھی بندھا ہوا، لیکن یہ کچھ پچھلا حصہ ہے نا یہ بندھا ہوا نہیں، تو اب یہ پچھلے حصے پر کیا ہوگا کہ میں مسح کروں تو یہ مسح جو ہے وہ مجھے کفایت کرے گا، اس کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تکلیف ہے کہ یہاں بھی پٹی بندھی ہے، یہاں انگوٹھے پر بھی پٹی بندھی ہے، تو یہ تکلیف ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ کفل مسح علی ما ظہر، جتنے بھی ظاہر ہو جسم میں سے جو فسد کے درمیان ہے، اور فسد کے درمیان جتنا بھی جسم رہ گیا ہے تو اس ظاہر پر مسح کرنا یہ کفایت کرے گا، اس کو دھونا ضروری نہیں۔
یہاں تک تو یہ اس کے جبیرے کی اور سرکے کی مسح کرنے کی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سر پر مسح کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیچ کا کھلا ہوا حصہ ہے نا اس پر بھی مسح کرنا، یہ کفایت کر جائے گا۔ اور یہ جو مسح ہے پیچھے ہم نے مسح پڑھا ہے، کوئی مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، اس کے اپنے ایک احکام تھے، شرائط تھی، شرائط پائی جائیں گی، ان کا ٹائم ہے مقرر کہ اس اعتبار سے یہ سب چیزیں چلیں گی کہ وہاں پر جو ہے 24 گھنٹے ہیں، دن رات ہیں، وہ مقیم کے لیے ٹائم ہے، مسافر کے لیے 3 راتیں ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ ایک تھا کہ پاؤں جو ہے وہ دھو کر اس نے موزے پہنے ہوں، پھٹن نہیں ہونی چاہیے، بندھے ہوئے ہونی چاہیے، نیچے ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ ساری شرائط نہیں ہیں، لیکن یہ جو مسح ہے والمسح کالغسل، اور یہ مسح غسل کی طرح، یہاں پر سوال بھی بن سکتا ہے کہ یہاں پر والمسح کالغسل کہ مسح غسل کی طرح ہے، کس اعتبار سے؟ تو وہ ساری چیزیں بیان کریں کہ کس اعتبار سے یہ دھونے کی طرح۔ یہاں پر بھی یہ بیان کیا ہے کہ مسح جو ہے وہ دھونے کی طرح ہے، اس اعتبار سے کہ جس طرح دھونے کے اندر آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر میں نے ابھی وضو کیا ہے، تو اب جب تک ناقض وضو نہیں پایا جائے گا تب تک میرا جو ہے وہ یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پٹی باندھی ہوئی تھی، اس پٹی پر مسح کیا ہے نا، تو یہ مسح جو ہے وہ جس طرح دھونے کے اندر چلتا ہے نا ویسے ہی یہ چلے گا جب تک ناواقف وضو نہ پائے۔ فلا یتوقت بمدت، تو یہ مدت کے ساتھ موقت نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے موضوع کا مسح ہے وہ ایک دن ایک رات دن مقیم کی گزرے گی تو وہ ختم ہو جاتا ہے، مسافر کے 3 دن اور 3 رات گزریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ موضوع پر مسح کے اندر یہ تھا کہ وہ موضوع پر جو جن موضوع پر مسح کیا جائے وہ موزے پاؤں سے نیچے نہیں اترے ہونے چاہیے، اتنے ایسے سخت باندھے ہو کہ پاؤں سے نہ اترے، لیکن یہاں پر یہ شرط نہیں ہے۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، اور اس کے اندر ایک یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ تو یہ تھا کہ پاک ہو کے پھر اس نے یعنی دھو کر پھر موزے پہنے ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر جبیرہ کو باندھنے کی، جبیرہ کو پاکی کے طور پر باندھنے کو شرط قرار نہیں دیا گیا کہ دھو کے پاک صاف ہو کے پھر ہی باندھے ہوں، ایسی کوئی شرط یہاں پر نہیں ہے۔ اور ویجوز مسح جبیرۃ احدی الرجلین مع غسل الاخری، کہ ایک پاؤں کی جبیرہ پٹی پر مسح کرنے کے ساتھ دوسرے پاؤں کو دھونا ہی جائز ہے۔ وہاں پر یہ تھا کہ موزوں کے مسح کے اندر دونوں ہی پاؤں دھوئے جائیں گے، ایک پاؤں دونوں ہی پاؤں پر مسح کیا جائے، ایک پر مسح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر پٹی کے مسح کے اندر یہ بات جو ہے کیونکہ یہ دھونے کی طرح ہے تو دھونے کے اندر یہ جائز ہے کہ ہم دونوں ہی کو دھوئیں یا ایک کو دھوئیں، تو یہاں پر یہ بھی اس اعتبار سے بھی یہ دھونے کی طرح ہے کہ اس کو ایک پر ہم مسح کر لیں اور دوسرے کو دھو لیں۔ اور اس کا یہ ہے کہ اگر پٹی جو ہے وہ بیماری کے ختم ہونے سے پہلے گر جاتی ہے تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ وہاں پر یہ تھا کہ موضوع کے مسح کے اندر کہ اگر موزہ اتر جاتا ہے تو اب اس کا دوبارہ جو ہے دھو کر پہننا پڑے گا، اب وہ مدت کام نہیں دے گی، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس نے پہن لیا اور ٹھیک ہونے سے پہلے اگر پٹی اتر جاتی ہے تو بھی اس کا مسح جو ہے وہ کفایت کرے گا، مسح ختم نہیں ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ ولا یبطل المسح بسقوطها قبل الامر، کہ اچھا ہونے سے پہلے پٹی کا اتر جانا یہ مسح کو باطل نہیں کرے گا۔ پھر وہاں پر یہ تھا کہ موضوع کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، وہی پہن سکتے ہیں، وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اور یہاں پر یہ ہے کہ اس پٹی کو دوسری پٹی کے ساتھ تبدیل کرنا ہی جائز ہے۔ اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا،
اس پر مسا بھی نہیں کرے گا۔ والافضل اعادتها، اور افضل اس کے اندر کیا ہے، اعادہ کر لیا جائے۔